السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ جو میرا موڈ خراب تھا وہ کافی اچھا ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ بہت شدید والی بارش ہو رہی ہے۔ کسی نے بہت دل سے دعا دی ہے کہ مرواپی کا موڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے جس نے میرے لیے دعا کی اور جس کی یہ لگی۔ ٹھیک ہے، آپ سب بھی خوش رہیں اور آپ لوگوں کے بھی موڈ کبھی خراب نہ ہو، کبھی آپ لوگوں کے دل اداس نہ ہو۔ بہرحال ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ویئر ولف کہہ رہی ہوں، ولف مین کی 16 ایپیسوڈ۔ تو الیرا اور لوسین کے فین ذرا ایکٹیو ہو جائیں کیونکہ ان کا بھی ہے سین آج۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ 16 کی طرف، تھوڑی سی رہ گئی ہیں اس کی بھی، نیکسٹ ویک میں یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ جیسے ہی وہ گھونٹ اس کے اندر اترا، لوسین کے قدم ایک لمحے کو ڈگمگا گئے، مگر وہ گرا نہیں۔ اس نے خود کو سنبھالا، سر جھکایا اور گہری سانس لی۔ اس کے اندر جیسے کوئی جنگ چل رہی تھی۔ خون کی پیاس بجھی اور اس عجیب سی روشنی کی نرمی اس کے اندر جمی برف میں جذب ہونے لگی۔ کیلن فوراً اس کے قریب آیا کیونکہ اسے لوسین کی فکر ہو رہی تھی۔ لوسین، تم ٹھیک ہو؟ لوسین نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ان آنکھوں میں اب صرف سرخی نہیں تھی، ان کے پیچھے کچھ اور بھی تھا۔ پہلے سے بہتر ہوں، وہ مدھم بولا، مگر اس کی آواز میں ایک نئی مضبوطی تھی۔ ڈیمن نے یہ سب خاموشی سے دیکھا، پھر اس نے مڑ کر اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ چلو بستی تک راستہ صاف رکھو۔ بستی کے تمام ویئر ولفز کو میں خود سنبھالوں گا، جبکہ جو بھی بستی کا ویئر ولف میرے اصولوں اور فیصلوں کے خلاف جائے گا، اسے کاٹ ڈالنے کی اجازت دیتا ہوں۔ ڈریون نے للکار کر جب یہ حکم دیا تو لوسین، کیلن اور کمانڈر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے ڈریون کے ان الفاظ کی انہیں توقع نہ تھی۔ ڈریون کے سپاہی اس کی بات پر فوری عمل درآمد کر گئے۔ جنگل کا راستہ گہرا اور خاموش تھا۔ درخت لمبے سائے کھنے تھے، مگر آج اس خاموشی میں ایک عجیب سا تناؤ شامل تھا۔ ویئرولفز آگے آگے چل رہے تھے، وہ چوکس اور تیار تھے۔ پیچھے لوسین، کیلن اور کمانڈر، جبکہ ان کے تھوڑا فاصلے پر چلتا، سر اٹھا کر اپنے وقار میں لپٹا ڈریمن، جس نے تاریخ بدلنے کا جیسے عہد لے لیا ہو۔ کوئی بھی دوسرے پر مکمل بھروسہ نہیں کر رہا تھا، مگر آج سب ایک ہی سمت جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد درختوں کے بیچ سے ایک کھلی جگہ ابری۔ وہی تو بستی تھی، ویئرولفز کی بستی۔ لکڑی اور پتھر سے بنے گھر، اونچی مشعلیں اور ہوا میں جنگل اور مٹی کی خوشبو بکھری تھی۔ مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، فضا بدل گئی۔ ہر طرف سے مشکوک برہم نظریں اٹھی۔ بستی کے تمام امور نبھاتے آتے جاتے ویئر ولفز رک گئے۔ ان کے چہروں پر حیرت، غصہ اور شک صاف نظر آ رہا تھا، کیونکہ ڈریون اور اس کے سپاہیوں کے ساتھ وہ 3 دشمن دکھائی دے چکے تھے۔ ویمپائرز! کسی مقامی ویئر ولف نے ناگواری سے سرگوشی کی۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تک اتحاد قائم کیوں ہے؟ دشمن کبھی دوست نہیں ہوتے، ان کی فطرت نقصان دینا ہے۔ ایک اور متنفر آواز گونجی، ابری۔ کچھ ویئر ولفز کے ناخن لمبے ہونے لگے، انہیں آنکھیں چمکنے لگی، فضا میں جیسے تناؤ سا بڑھ گیا۔ اسی لمحے ڈریون آگے بڑھا۔ اس کی موجودگی ہی سب بستی والوں کے اعتراضات اور شکوک دور کرنے کو کافی تھی۔ کوئی بھی حرکت نہیں کرے گا۔ پرسکون مگر حکم سے بھری ہوئی اس کی آواز گونجی تو سب ویئر ولفز کا اشتعال کم ہوا۔ یہ میرے مہمان ہیں اور مہمانوں کے ساتھ ڈریون کی بستی کیسا سلوک کرتی ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میرے اس فیصلے کی وجہ آپ تمام ویئر ولفز جان جائیں گے۔ سالوں سے اپنی جان بچانے کی جنگ ممکن ہے ختم ہونے والی ہو۔ وہ امن جس کا خواب دیکھنے کی سزا میرے ماں باپ نے جھیلی، اس خواب کو میں نے کرچی ہونے سے بچا رکھا ہے، اور ممکن ہے اب ہم اس خواب کی تعبیر مل کر جئیں، اس لیے آپ سب کا ساتھ چاہیے۔ میری پوری بستی کے ویئر ولفز مجھے اس جنگ کے لیے درکار ہیں۔ بالکل ویسے جس طرح ہم نے شیڈو واکرز کو وقتی شکست دی تھی۔ اب وقت ہے ہم ایک ناممکن اتحاد کو قائم کریں اور شیڈو واکر سے مکمل نجات پائیں، تاکہ کل کو ہمارا کوئی فرد ناحق نہ مارا جائے۔ ایک لمحے کو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ کوئی اس کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، مگر ابھی بے اعتمادی حائل تھی۔ وہ ابھی بھی فضا میں معلق تھی۔ چند ایلڈرز بھی اپنے حجروں سے نکل آئے۔ نیما نے بھی الیرا کو ذرا سہارا دیتے باہر لایا، کیونکہ وہ بھی ابھی بہت کمزور تھی، مگر جب نیما اور الیرا باہر آئیں تو ان کے لیے نظارہ جیسے جھٹکے سے کم نہ تھا۔ نیما کے لیے کیلن اور الیرا کے لیے لوسین کی موجودگی جیسے ایک جان لیوا لمحہ بنی۔ تم پاگل ہو گئے ہو ڈریون، تم ان 3 ویمپائرز کو کیا پورے شاہی ویمپائر خاندان کا نمائندہ سمجھ رہے ہو؟ یہ سورج ڈھلنے کی دیر ہے، قلعے کے تمام ویمپائرز ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس لوسین کا باپ جیلیٹن وہ مر جائے گا، پر ہم ویئر ولف سے اتحاد کو نہیں مانے گا۔
وہ سب ویمپائرز ان تینوں کو اس غداری کی سزا دیں گے، ساتھ ہماری بستی میں جو خون کی نہریں بہائیں گے اس کا کیا؟ تم ایک ناممکن اتحاد کے پیچھے ہم سب کی جانیں ضائع کر دو گے۔ برسوں سے یہی روایت تھی کہ ویمپائرز اپنا دفاع خود کرتے تھے اور ویئر ولفز اپنا۔ شیڈو واکرز ہم دونوں قبیلوں کے دشمن ہیں، ہم اب بھی اپنا الگ الگ دفاع کریں گے۔ چند ویمپائرز نے اگر ہماری الیرا کے حوالے سے مدد کر دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ویئر ولفز اور ویمپائرز دوست ہو گئے۔ اس بار ایک بڑے ایلڈر نے سامنے آ کر اپنے شدید اعتراضات بتائے، جبکہ آدھی بستی کے ویئر ولفز کی اس ایلڈر کو حمایت بھی ملتی نظر آئی۔ جبکہ اس بیچ لوسین کی نگاہیں اس جانب اٹھی جہاں الیرا نیما کی بازو سے لگی پریشان حال کھڑی تھی۔ یہ اس کے پیچھے کیسی افراتفری اور جنگ سر اٹھا رہی تھی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جبکہ نیما بھی پریشان تھی، سب کچھ تباہ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایلڈر کی بات ختم ہوتے ہی بستی میں جیسے دبے ہوئے شعلے بھڑک اٹھے۔ یہ ہمیں مروا دے گا۔ قریب سے ہی نفرت ہے سرگوشی بلند ہوئی۔ الفا غلط جا رہا ہے۔ ایک اور چیمگوئی بلند ہوئی۔ ویمپائرز کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے۔ آوازیں بلند ہونے لگیں، کچھ ویئر ولفز نے واقعی قدم آگے بڑھا دیے۔ فضا میں درندگی کھلنے لگی۔ اسی لمحے ڈریون نے ایک قدم آگے بڑھایا، بس ایک قدم تھا مگر زمین جیسے اس کے نیچے ہل گئی۔ بس ایک لفظ کہا گیا مگر وہ لفظ حکم تھا، حکم نہیں فیصلہ تھا۔ خاموشی ایسے گری جیسے کسی نے پوری بستی کا گلا دبا دیا ہو۔ اس کی سنہری آنکھیں اب مکمل چمک رہی تھی۔ الفا کی آنکھیں سب کو خاموش کروا گئی۔ تم سب ڈرے ہوئے ہو، وہ آہستہ بولا مگر ہر لفظ سیدھا ہر کسی کے دل میں لگا، اور خوف ہمیشہ عقل کو مار دیتا ہے۔ ایلڈر نے غصے سے دانت بھینچے۔ ہم خوف زدہ نہیں، حقیقت پسند ہیں ڈریون۔ وہ للکار اٹھے۔ مزید ایلڈرز بھی جمع ہونے لگے۔ ایک طرح تماش گاہ سج گئی اور ڈریون جانتا تھا ان سب سے نمٹنا وہ بھی پہلے زیادہ اہم ہے۔ حقیقت، ڈریون نے ان کی بات کاٹی، حقیقت یہ ہے کہ ہم صدیوں سے لڑ رہے ہیں اور جیتتے کبھی نہیں۔ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں چمک بڑھنے لگی۔ ہر نسل نے یہی کہا کہ الگ رہو، اپنا دفاع کرو، اور ہر نسل نے اپنے لوگ کھوئے۔ خاموشی جیسے اس کی آواز تھمتے ہی دوبارہ گہری ہو گئی۔ شیڈو واکرز، اس نے نام لیا تو کئی ویئرولفز کے چہرے سخت ہو گئے۔ وہ ہمیں الگ الگ مار رہے ہیں اور ہم آج بھی اپنی انا بچانے میں لگے ہیں۔ وہ سب کو آئینہ دکھا رہا تھا۔ اور تم سمجھتے ہو یہ 3 ویمپائرز ہمیں بچا لیں گے؟ ایلڈر نے طنز سے ہنکارا بھرا۔ لوسین، کمانڈر اور کیلن نے بھی افسوس سے نظریں سخت کی۔ ڈریون رکا، پھر اس نے پہلی بار سیدھا لوسین کی طرف دیکھا۔ نہیں، وہ صاف گوئی سے بولا، یہ ہمیں نہیں بچائیں گے۔ سب ڈریون کی بات پر چونکے۔ ہم خود کو بچائیں گے ان کے ساتھ مل کر۔ ڈریون کا یہ جملہ جیسے بستی پر گرا۔ کچھ چہرے نرم پڑے، کچھ مزید سخت ہو گئے۔ اسی لمحے ایک کمزور سی آواز ابھری، میرے بھائی جھوٹ نہیں بول رہے۔ سب کی نظریں مڑی۔ الیرا جو نیما کے سہارے کھڑی تھی سب کی نظروں کا محور بنی۔ وہ کمزور تھی مگر اس کی آنکھوں میں عجب روشنی تھی۔ ویمپائرز باقی لڑے ہمارے لیے، ہم اگر مل جائیں تو اس پورے جنگل پر ہماری حکمرانی ہو سکتی ہے۔ شیڈو واکرز ہوں یا دوسری مخلوقات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ اس کی نظر لوسین پر پڑی۔ ایک لمحہ کو الیرا کی سانس رک گئی کیونکہ وہ اسے متاثر کن نگاہوں میں بسائے مسکرا رہا تھا۔ پوری بستی الیرا کو متوجہ ہوئے سن رہی تھی۔ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی، سزائیں جھیلنے سے بھی نہ ڈرے۔ اگر وہ دشمن ہوتے تو مجھے وہیں چھوڑ دیتے۔ کیا پتا ہم ہر ویمپائر کے اندر بھی ان سا مددگار اور دوست کھوج لیں۔ کیا پتا واقعی ہم وہ جنگ جیت لیں جسے لڑنے میں ہم دونوں قبیلوں کا بہت سا خون بہہ گیا۔ الیرا کے اٹھائے امید بھرے سوالوں پر بستی میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ تم زخمی ہو الیرا، تمہیں سمجھ نہیں۔ ایلڈر نے سختی سے اسے پکارا۔ مجھے سب سمجھ آ رہا ہے۔ اس بار اس کی آواز مضبوط تھی۔ ہم مر رہے ہیں، سب مر رہے ہیں، اگر ایک موقع ہے تو ہمیں اسے آزمانا ہوگا۔ نیما نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ خود بھی کانپ رہی تھی کیونکہ اس کی نظریں بار بار کیلن کی طرف جا رہی تھی اور ہر بار وہ نظریں فوراً جھک جاتی تھی۔ لوسین جو کب سے خاموش کھڑا تھا، پہلی بار وہ بولنے سے پہلے سوچ رہا تھا، اور پھر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ڈریون کی بستی میں اس کے لوگوں کے سامنے وہ بولنے کے لیے آگے بڑھا۔ تم سب ہم سے نفرت کرتے ہو، وہ سیدھا سا بھاؤ بولا جس کا کسی کو کوئی انکار نہیں تھا، اور تمہاری نفرت جائز ہے۔ یہ سن کر کئی ویئر ولفز چونکے۔ ہم نے تمہیں مارا، تم نے ہمیں مارا، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا، نہ ہوگا۔ وہ بولتے ہوئے رکا، پھر اس کی نظریں سیدھی ایلڈرز پر جمی۔ لیکن اگر تم آج ہمیں مارنا چاہتے ہو تو کر دو۔ فضا ایک دم ساکت ہو گئی۔ ہم یہاں بھاگنے نہیں آئے۔ اس کی آواز اب سخت تھی۔ ہم یہاں کھڑے ہیں کیونکہ اگر ہم نے آج کچھ نہ بدلا تو کل ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ شیڈو واکرز کی طاقت ہمارے اتحاد سے خود ہی آدھی ہو جائے گی۔ وہ آج تک ہمارے پیچھے پڑے رہے کیونکہ ہم 2 طاقتور نسلوں کے بیچ اتفاق نہ تھا۔ میں ڈریون اور الیرا کی ہر بات سے متفق ہوں۔ ڈریون نے میری درندگی کے باوجود میری مدد کو سراہا اور اس نے مجھے ایک شدید تکلیف دہ قید سے نجات دی۔
اپنی بستی میں جگہ دی، میرے دل میں موجود ویئر ولفز کی نفرت جیسے اچانک دم توڑ گئی۔ ممکن ہے ایسا ہر ویمپائر بھی محسوس کرے۔ ہم خطرناک اور شاطر سہی، مگر تم سب مہربان اور عقل مند ہو۔ سوچو یہ طاقتیں مل گئیں تو کیا وبال مچا دیں گی۔ لوسین کی بات ختم ہوئی تو بستی میں پھیلی خاموشی پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہو گئی۔ اب یہ صرف غصے کی خاموشی نہیں تھی، یہ سوچ کی خاموشی تھی۔ کچھ ویئر ولفز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پہلی بار ان کی آنکھوں میں صرف نفرت نہیں تذبذب بھی تھا۔ یہ ہمیں بہکا رہا ہے۔ وہی ایلڈر دوبارہ آگے بڑھا، مگر اس بار اس کی آواز میں پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ یہ ویمپائر ہے، ان کی زبان زہر سے بھری ہوتی ہے۔ ڈریون نے اس کی طرف دیکھا، مگر اس بار اس نے بات نہیں کاٹی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی بستی خود کیا چنتی ہے۔ اچانک بھیڑ میں سے ایک نوجوان ویئرولف آگے بڑھا۔ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے آہستہ سے متجسس ہوتے کہا، تو یہ یہاں کیوں کھڑا ہے؟ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ یہ اکیلا ہے، بس 3 ہے اور ہم پوری بستی ہیں۔ وہ لوسین کو دیکھ رہا تھا، سب کی نظریں اعتماد کرتی نظر آنے لگی۔ یہ مرنے سے نہیں ڈر رہا تو یا تو یہ پاگل ہے۔ وہ رکا، سنسنی سی پھیلی، یا واقعی سچ بول رہا ہے۔ کچھ بے چین نظر آئے اور کچھ آمادہ، اور یہی اتحاد کی طرف بڑھتا پہلا قدم تھا۔ یہ لوگ الیرا کو بچاتے وقت پیچھے نہیں ہٹے۔ مجھے ایک ویمپائر نے بچایا، حالانکہ وہ سایہ اس کے اندر سے گزر کر اس کی روح کھا گیا تھا۔ ایک اور سپاہی آگے بڑھا، جیسے گواہان اکٹھے ہوتے گئے۔ ایلڈرز کے اعتراضات جھاگ ہونے لگے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ان کی ضد کی دیوار میں دراڑ ڈال رہے تھے۔ ایلڈر نے غصے سے لاٹھی زمین پر ماری، اور اگر یہ سب ایک چال ہو، وہ دھاڑا، اگر یہ ہمیں اکٹھا کر کے ایک ہی بار میں ختم کرنا چاہتے ہوں۔ ایلڈر کی نفرت ہیزی پر اس بار ڈریون نے قدم بڑھایا۔ اگر ایسا ہوتا، اس کی آواز پرسکون تھی مگر خطرناک حد تک واضح ہوئی، تو ہم اب تک مر چکے ہوتے۔ ڈریون کی بات کے ساتھ گہری خاموشی پھٹ کر پھیلی۔ میں نے خود اسے قید سے نکالا، وہ لوسین کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ اگر میں چاہتا تو اسے وہیں مار دیتا۔ پھر اس نے نظر پوری بستی پر پھیلی، پھر اس کی نظر پوری بستی پر پھیلی تھی، مگر میں نے نہیں کیا۔ الیرا نے آہستہ سے اپنے سہارے کھڑے ہو کر سب کو متوجہ کیا، کیونکہ بھائی نے وہ دیکھا جو ہم سب دیکھنے سے انکار کر رہے ہیں۔ سب سمیت نیما کی سانس بھاری ہو گئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ کیلن کی نظریں پہلی بار اس پر ٹھہری تھی۔ صرف ایک لمحہ، مگر اس لمحے میں سالوں کی کہانی تھی۔ پھر دونوں نے نظریں جھکا لی۔ ادھر لوسین نے ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ میں وعدہ نہیں کرتا، وہ دوبارہ بولا، کہ ہر ویمپائر بدل جائے گا۔ یہ سن کر سب چونکے۔ یہ وہ جواب نہیں تھا جس کی توقع تھی، مگر میں یہ وعدہ کرتا ہوں۔ اس کی آواز اب دھیمی مگر وزنی تھی، کہ اگر ہم نے یہ موقع کھو دیا تو ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ ہوا میں ایک عجیب سا دباؤ پھیل گیا، کیونکہ فیصلہ بس ایک قدم دور تھا۔ ڈریون نے آخرکار اعلانیہ ہوتے سب کی طرف دیکھا، کیونکہ اس کی بستی ہر مصلحت بھانپ چکی تھی۔ آج کی رات سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ ہم اکٹھے لڑیں گے، ہم زبان سے اور ہاتھ کی قوت سے یہ جنگ لڑیں گے جس کا مقصد اتحاد ہے۔ کچھ چہرے سخت ہوئے، کچھ نے سر جھکا دیا، اور جو بھی اس اتحاد کے خلاف جائے گا، اس کی آنکھیں سنہری روشنی سے دہک اٹھی، وہ میرا دشمن ہوگا۔ یہ الفا کا فیصلہ تھا، آخری اور ناقابل تردید، جسے سب نے ماننا ہی تھا۔ ویمپائر سے اتحاد کرنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا دکھائی دے رہا تھا۔ ایلڈرز نے کچھ کہنا چاہا، مگر پھر اس نے ارد گرد دیکھا اور پہلی بار وہ خاموش ہو گیا۔ الیرا نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور امید بھی۔ لوسین نے اسے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، وہ بہت مدھم سہی مگر سچی تھی۔ یا تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا یا ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ نیما نے آنکھیں بند کی، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جو رات آنے والی تھی وہ یقیناً تاریخ بدلنے والی تھی۔ وہ لوگ بستی کے مہمان بن چکے تھے۔ مین ہال میں وہ سب بیٹھے تھے۔ جب ڈریون اپنے سپاہیوں کو ارد گرد پھیلنے کا حکم دے رہا تھا، تبھی لوسین اٹھ کر اس کی سمت گیا۔ ڈریون نے اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنے سپاہیوں کو رخصت کیا۔ مجھے الیرا سے اکیلے ملنا ہے، اس کی تیمارداری سمجھ لو۔ کیا تم مجھے اجازت دو گے ڈریون؟ لوسین کا لہجہ تھوڑا ہچکچایا تھا، لیکن ڈریون کے چہرے کی سختی زائل ہوئی۔ ضرور، لیکن اس کے کمرے میں بہت تیز دھوپ آتی ہے۔ تم دیکھ لو اگر جانا چاہو، ورنہ اس سے اس کی روشنی مانگ لینا، ایسا نہ ہو ہمارا مہمان جل جائے۔ ڈریون کے شریر انداز کو بھانپتے لوسین نے بھی کنجوس سی مسکراہٹ دی۔ تم کافی مزاحیہ ہو، کہاں ہے اس کا کمرہ؟ لوسین نے بے قرار ہو کر باہر دیکھا تو تبھی باہر گزرتی خادماؤں میں سے ایک ڈریون کے اشارے پر اندر دروازے تک آئی۔ اسے الیرا کے کمرے تک پہنچا دو اور نیما کو کہو وہ مہمانوں کے لیے ریڈ وائن کا انتظام کرے۔ یہ لوگ کچھ کھاتے نہیں، کھا بھی لیں تو اکیلے میں اگل دیتے ہیں، تو ہم اپنا اناج گوشت ضائع نہیں کریں گے۔ لوسین نے ڈریون کی طرف ہنس کر دیکھا، وہ اس سے ہی سنا رہا تھا، جبکہ ہادمہ نے فوری عمل درآمد کیا۔ لوسین بھی اس کے ہمراہ چل پڑا، پھر وہ ہادمہ کے ایک دروازے تک جا کر رکنے پر خود بھی رکا۔ دستک دی تو نیما باہر آئی۔
लूसियन को देखकर वो समझ चुकी थी। तभी बाहर निकलकर खादमा की बात सुनने लगी और इसी लम्हे लूसियन इस कमरे में दाखिल हुआ। कमरा नर्म रोशनी में डूबा हुआ था। खिड़की पूरी खुली थी। सूरज की रोशनी अंदर बह रही थी और अलीरा वहां खड़ी थी। सफेद गाउन जैसे स्लिम फिट लेयर लिबास में, उसके सफेद बालों में सूरज की पीली सुनहरी रोशनी घुली हुई थी। वो सूरज के सामने खड़ी थी जैसे रोशनी उससे निकल रही हो। लूसियन रुक गया क्योंकि ये मंजर उसने कभी नहीं देखा था। एक वैम्पायर सूरज की रोशनी में नहीं जा सकता था। वो एक कदम आगे बढ़ा और रुका नहीं। सूरज की किरण इसके हाथ पर पड़ी और कुछ न हुआ, न जलन न धुआं, बस हल्की सी गर्मी। इसकी आंखों में हैरत उमड़ी। ये क्या लीरा? इसने धीरे से अपनी हथेली देखी। कि नामुमकिन है। वो जैसे पथरा गया क्योंकि अभी तो सर पर कोई हिफाजती रोशनी भी ना थी। नहीं, अलीरा की आवाज इसे सुनाई दी तो वो चौंका। अलीरा ने आहिस्ता से मुड़कर उसे देखा। इनकी नजरें मिली और वक्त जैसे थम गया। कि मैं हूँ लूसियन, जिसकी बदकिस्मती से मोहब्बत हो तुम। वो धीरे से उसे आगाह किए बोली तो लूसियन की हैरत भरी आंखें शर्मंगेज मुस्कुराईं। यानी वो अभी तक खफा थी। मेरी मौजूदगी में तुम्हें सूरज कुछ नहीं कह सकता। लूसियन ने इसे देखते जैसे गहरी सांस भरी। तो ये तुम हो मोहब्बत पर, इसीलिए लानत नहीं भेजी तुमने, क्योंकि ये कभी नहीं मरती। ये तुम हो इतनी खूबसूरत, इतनी चमकदार। सूरज से तो बच गया, तुम तो नहीं जला दोगी। जिस तरह घूर रही हो मुझे खैर नहीं लग रही अपनी। वो सरगोशी में बोलते जिस तरह एक कदम उठाता उसके नजदीक हुआ। लीरा की सांस सी थमी। तुम्हारी मोहब्बत अंधेरे में रोशनी भेजती है मेरे लिए। अलीरा की सांस उसके बहुत करीब रुकने पर रुक गई। मुझे पता होता मेरी मोहब्बत तुम्हारे इतने भले करेगी तो कभी ना करती। वो दोनों सूरज की रोशनी में खड़े थे। एक वेयरवुल्फ, एक वैम्पायर, और दोनों के बीच कुछ ऐसा जानलेवा था जिसे कोई नाम देना आसान नहीं था। अलीरा की सांस एक लम्हे को जैसे सीने में ही रुक गई। लूसियन इसके इतना करीब था कि सूरज की रोशनी में इन दोनों के बीच रास्ता बदलती महसूस हो रही थी। तुमने जब अपनी मोहब्बत का बताया और चली गई, उसके बाद सब बदला सा लगा। सच पूछो तो किसी वेयरवुल्फ, बल्कि सफेद वेयरवुल्फ की मुझसे बैड चॉइस हो सकती है, मैंने कभी भूल कर भी नहीं सोचा था। मुझे तो ये मुमकिन ही नहीं लगता था। क्या एक वेयरवुल्फ और वैम्पायर साथ हो सकते हैं? उसके सवालों पर गर्दन अकड़ा गई। तुम अगर ये नीमा और कैलन के लिए पूछ रहे हो तो हाँ, जादू खत्म हुआ तो एक दूसरे को छू भी सकेंगे और मुमकिन है दोबारा साथ हो जाएं, क्योंकि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए बराबर मोहब्बत है। लेकिन अगर ये तुम हमारे लिए पूछ रहे हो और खुशफहमी में मुब्तला हो कि कल को अमन हुआ तो हम साथ हो जाएंगे, तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है सब ठीक होने के बाद भी अब मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी, एक ऐसे वैम्पायर की तरफ जिसे मुझसे मोहब्बत नहीं? लूसियन को उसका गरूर भाग गया था। वो खुश था कि वो उसे देखते ही कमजोर नहीं पड़ी। वो बावकार तरीके से डटी थी। मोहब्बत? दिलचस्प। यानी तुम्हें मेरी मोहब्बत चाहिए सफेद बालों वाली अलीरा? वो बहके अंदाज में उसकी नरम सी गाल पर उंगली की पोर दबाकर सहलाते बोला तो अलीरा ने उसका हाथ पकड़कर खुद से दूर किया। मुझे बस मेरा भाई अजीज है और इससे जो बेहतर लगता है वही मेरी मर्जी होती है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम इसके फायदे उठा सकते हो। तुम्हें इस मोहब्बत की वजह से कुछ इजाफी पावर्स मिलेगी, लेकिन अफसोस तुम्हें अलीरा खुद नहीं मिलेगी। ठीक कहा, वाकई बहुत बैड चॉइस थी मेरी। वो उसके बढ़ते तेज जुमलों और शदीद तरह की बेनियाजी पर एक लम्हा तरनाक मुस्कुराया और अगले ही लम्हे उसने अपना हाथ उसके गाउन की तरफ बढ़ाते अलीरा की कमर में लपेट कर उसे अपने चेहरे के चंद इंच तक सिरकाते करीब किया कि खुद अलीरा इस तर्ज की नजदीकी पर सांस रोक कर रह गई। वो अपने जमे सर्द सीने से जुड़े इस लड़की के सीने में धड़कते तेज दिल पर हैरान और खुश एक साथ हुआ। फिर इसने अपनी सुर्ख आंखें इन पीली आंखों वाली चांदनी की आंखों में जमाई। वो उसके चेहरे के हदोहाल पर यूं नजरें फेर रहा था जैसे उनका जायका अपनी जुबान पर बिना चखे ही महसूस कर रहा हो। अलीरा को ऐसा लगा उसके पूरे जिस्म से जान निकल गई है। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की एपिसोड? तो कल की एपिसोड तो जंग स्पेशल है, तो मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा और प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।